بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بسم اللہ مجاہد۔ السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو کا مقصد روح کی معلومات کو شیئر کرنا ہے۔ روح کی اصل حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے ایک راز رکھا ہے، لیکن اس بارے کچھ اشارے موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق روح اللہ کا حکم ہے، یعنی امر ربی ہے۔ جسم مٹی سے بنایا گیا ہے، جبکہ روح براہ راست اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو روح کی ابدی فطرت کو اجاگر کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور پوچھتے ہیں تم سے لوگ روح کے بارے میں، کہہ دو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تم کو دیا گیا ہے علم بہت ہی کم۔ یہ آیت روح کی حقیقت اور اس کے بارے میں ہمارے محدود علم کو بیان کرتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جب انسان کی ماں کے پیٹ میں تخلیق مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ موت کے وقت روح جسم سے نکل جاتی ہے اور ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے۔ قیامت کے دن روح جسم میں واپس لوٹے گی۔ موت کے بعد روح ایک عارضی مقام برزخ میں جاتی ہے، جہاں اس کے اعمال کے مطابق سکون یا عذاب ہوتا ہے۔ روزانہ کی نماز، روزہ اور عبادات کے دیگر اعمال روح کو پاک اور بلند کرتے ہیں۔ یہ اعمال روح کی پاکیزگی اور بلندی کے لیے ضروری ہیں۔ موت کے بعد روح کا سفر بشمول قبر کے مراحل، قیامت کے دن حساب کتاب، ایک نئی زندگی گزارنے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ روح کی آخری منزل، چاہے وہ جنت ہو یا جہنم، اہل ایمان کو راست بازی پر کاربند رہنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ وہ اپنی روح کو پاک اور بلند رکھ سکے۔ مولانا رومی نے روح کو جسم کے پنجرے میں قید پرندے سے تشبیہ دی ہے۔ دوسرے عالمی ادب بھی روح کے تصور کو تلاش کرتے ہیں، دلچسپ مماثلتوں اور اختلافات کے ساتھ۔ یونانی فلسفہ میں افلاطون نے روح کو ایک ابدی حیثیت کے طور پر بیان کیا جو علم اور سچائی کی تلاش میں ہے۔ عیسائیت میں روح ابدی ہے اور خدا کی طرف سے عطا کی گئی ہے اور جسمانی موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ عیسائیت میں روح کا مقصد خدا کے قریب ہونا اور آخرت میں دائمی جنت حاصل کرنا ہے۔ نیک روحیں جنت میں جائیں گی اور بد روحوں کو سزا ملے گی۔ ہندو مذہب میں روح آتما کو جسم سے علیحدہ ایک دائمی، ابدی اور غیر مادی حقیقت مانا جاتا ہے جو خدا کا حصہ ہے، جو بار بار جنم لیتی ہے اور ہر جاندار میں موجود ہے۔ اسلامی اصول اہل ایمان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ روح کی پرورش اور حفاظت کیسے کی جائے۔ قرآن روح کو پاک اور بلند کرنے کے لیے عبادت کے باقاعدہ اعمال کا مشورہ دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندرونی پاکیزگی پر زور دیا ہے، روح اور جسم کے باہمی ربط کو اجاگر کیا ہے۔ قرآن روح کی جواب دہی کے بارے میں بتاتا ہے، نیک زندگی گزارنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ روح کے سفر میں اس کی تخلیق ایک نئے آغاز کی علامت ہے۔ اس دنیا میں زندگی اور آخرت میں اس کی ابدی تقدیر شامل ہے۔ یہ سفر مسلسل ایک عمل ہے۔ اس دنیا میں زندگی ایک عارضی مرحلہ ہے جہاں روح کو آزمایا جاتا ہے اور اسے اپنی راست بازی ثابت کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس دوران انسان کو نیکی اور بدی کے درمیان انتخاب کرنے کی آزادی دی جاتی ہے۔ موت کے وقت روح قبر میں فرشتوں کی طرف سے سوالات سے گزرتی ہے۔ یہ ایک اہم مرحلہ ہے۔ آخری مرحلہ قیامت کے دن کا ہے، جہاں تمام روحوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ دن انصاف اور سچائی کا دن ہوگا اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دی جائے گی۔ نیک لوگوں کو جنت میں ابدی نعمتوں سے نوازا جائے گا جہاں خوشی اور سکون ہوگا، اور گناہگاروں کو جہنم میں سزا کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں تکلیف اور پچھتاوا ہوگا۔ روح کے سفر کو سمجھنا زندگی کے مقصد اور روحانی اور اخلاقی سالمیت کی اہمیت کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ روح کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن میں ہے،
اور میں نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ روح کے مقصد میں خود سازی اور اخلاقی برتری کے لیے کوشش کرنا شامل ہے۔ دوسروں کی خدمت اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دے کر مسلمان اپنی روح کے مقصد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ اس مقصد کو سمجھنے سے مسلمانوں کو بامعنی زندگی گزارنے میں مدد ملتی ہے جو ایمان پر مبنی ہوتی ہے۔ اسلام میں روح کی اہمیت پر غور و فکر کرنا انسانی وجود اور روحانیت کے بارے میں گہری بصیرت فراہم کرتا ہے۔ یہ بصیرت ہمیں اپنے اندر جھانکنے اور اپنی روح کی گہرائیوں کو سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیاوی کامیابیاں نہیں بلکہ روحانی ترقی بھی ہے۔ قرآن اور سنت کی تعلیمات روح کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ تعلیمات ہمیں روحانی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے میں رہنمائی کرتی ہیں۔ روح کا سفر اور اس کی آخری منزل اس دنیاوی زندگی کی عارضی نوعیت کو واضح کرتا ہے۔ یہ یقین ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری اصل منزل آخرت ہے۔ یہ نقطہ نظر مسلمانوں کو زندگی کے چیلنجوں کو صبر، ثابت قدم اور امید کے ساتھ حل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ ہمیں مشکلات کے وقت میں بھی اللہ پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ نتیجے کے طور پر روح اسلامی تعلیمات میں ایک مرکزی اور قابل احترام مقام رکھتی ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جو انسانوں کو زندگی اور شعور عطا کرتا ہے۔ روح کی اہمیت متعدد تعلیمات اور مثالوں میں جھلکتی ہے جو روحانی پاکیزگی، اخلاقی سالمیت اور غیر متزلزل ایمان پر زور دیتی ہے۔ روح کا سفر اور مقصد اہل ایمان کو بامعنی اور راست باز زندگی گزارنے کے لیے ایک جامع تصور پیش کرتا ہے۔ مخلص عبادت، اخلاقی درس عمل اور خود سازی کے ذریعے روح کی پرورش کر کے مسلمان روحانی روشنی اور اللہ سے قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔